السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں سبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں نحل بانی میرا سجاد ایپیسوڈ نمبر 16۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ الفا سیکیورٹی گروپ، اسلام آباد۔ رات کافی ہو چکی تھی اور سیاہی نے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، لیکن الفا سیکیورٹی گروپ کے مرکزی دفتر کی عمارت روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی، گویا کسی قدیم شہر کا مینارہ ہو۔ بلند شیشے اور گہرے رنگوں کے سنگ مرمر کی چمکتی ٹائلیں دیکھنے والے کو مبہوت ضرور کرتی تھی۔ دفتر کی فضا میں عجیب سا دبدبا اور سکون محسوس ہوتا تھا۔ ہر منزل پر خاموشی کا راج تھا، سب لوگ گھر جا چکے تھے۔ ایسے میں ٹاپ فلور کے مرکزی کمرے میں امارہ کام میں غرق تھی۔ اس کے چہرے پر سکون اور نرمی کا تاثر تھا۔ وہ چارکول گرے رنگ کے بلیزر اور سفید بٹن اپ شرٹ میں ملبوس تھی۔ ٹرم ہوئے بال شہد رنگ تھے اور کندھوں سے آگے کو جھک رہے تھے۔ کانوں میں سفید موتیوں کے ہلکے ٹاپس تھے اور گلے میں ایک چین تھی جس کے ساتھ ننھی سی تتلی آراستہ تھی۔ دائیں کونی سیاہ مہوگنی میز پر ٹکائے وہ کسی فائل کا مطالعہ کر رہی تھی۔ میز پر جدید ٹیکنالوجی سے مزید اسکرینیں، سرمئی فولڈرز اور کچھ تصاویریں موجود تھیں۔ ایک جانب کو سیاہ اور سرخ تلخیوں کا مجسمہ رکھا ہوا تھا جو کسی اینٹیک پیس جیسا تھا۔ کرسی کے پیچھے کی دیوار خالی تھی جہاں وہ صرف ایک تصویر لگانا چاہتی تھی، اپنی دوستوں کی تصویر۔ کمرے میں مدھم روشنیاں پھیلی ہوئی تھی اور دفتر کی زمین پر نفیس قالین بچھے ہوئے تھے۔ دفتر کا منظر کسی بادشاہ کے دربار سے کم نہ تھا۔ کمرے کی ہر چیز نہایت منظم اور نفیس تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو وہ چونکی۔ پرسکون فضا میں احتجاج پیدا ہوا۔ ابھی تک کون آفس میں تھا؟ کم ان، وہ مصروف سے انداز میں بولی۔ اس نے نظر اٹھائی تو اردشیر کو دروازے میں کھڑے پایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ ابھی تک گھر نہیں گیا اردشیر؟ امارہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اردشیر کو دیکھ کر اس کے ہونٹ اپنے آپ مسکرانے لگتے۔ وہ اندر آیا تو کمرے میں کئی بتیاں ایک ساتھ روشن ہو گئی۔ دیواروں پر ہوئی نقش و نگاری مزید واضح ہوئی اور ہمیشہ کی طرح اس نے ایک لمحے کو مبہوت ہو کر ان تین دیواروں پر نظر ڈالی تھی جہاں نہ جانے کتنی اقسام کی تتلیوں کو ہاتھ سے تراش کر دیوار میں چنا گیا تھا۔ بس نکلنے ہی والا تھا یہ تمام CCTV جو آپ نے مانگی تھی، البتہ ان میں سے کچھ علاقوں کے کیمرے خراب تھے۔ امید ہے اس میں سے کچھ معلومات آپ کے کیس کے لیے مفید ثابت ہو، اس نے سنجیدہ سے نرم لہجے میں کہا اور فائل میز پر رکھی۔ امارہ نے فائل کی طرف دیکھا اور پھر اس کی طرف۔ اس نے ایک سکھ بھرا سانس لیا اور اس کی اتنی بڑی مشکل حل کر چکا تھا۔ شکریہ ارشد، تم نے ہمیشہ کی طرح مجھے اپنا احسان مند کر دیا۔ انکریمنٹ کی امید رکھوں؟ اس کی آواز میں خفیف سی گرم جوشی تھی۔ وہ ہنس پڑی۔ آج ڈنر میری طرف سے، اس نے مسکرا کر کہا۔ شکریہ کے طور پر وہ صرف اتنا کر سکتی تھی۔ میری بیٹی میرا انتظار کر رہی ہے۔ پھر کبھی، اس نے بھی مسکرا کر کہا کیونکہ وقت کافی بیت چکا تھا۔ بیٹی؟ ہاں میری بیٹی نشا، وہ 12 سال کی ہے۔ 12 سال؟ کیا تم نے بچپن میں ہی شادی کر لی تھی؟ وہ حیران تھی۔ وہ اس کی حیرانی پر ہنس پڑا۔ میں چلتا ہوں اور آپ کو بھی اب گھر جانا چاہیے۔ وہ مڑ گیا اور پھر نظر سامنے دیوار پر پڑی۔ یہ کمبخت تتلیاں آپ کو پسند ہیں؟ آپ کو کیوں پسند ہے مس میٹامورفوسس؟ امارہ کی نظر ایک لمحے کے لیے کمرے میں پھیلے تتلیوں کے عکس پر پڑی۔ وہ مسکرائی۔ یہ تتلیاں اس کا کمفرٹ تھی۔ یہ خوبصورت ہے، مجھے اپنے جیسی لگتی ہے۔ خوبصورت، نازک اور قید، وہ کھوئے سے لہجے میں بولی۔ وہ چونک کر پلٹا۔ خوبصورت اور نازک تو ٹھیک ہے، لیکن وہ قید کہاں تھی؟ کل ہماری دی شیلڈ اسٹار والوں کے ساتھ میٹنگ ہے اور تم تک خبر پہنچ چکی ہوگی کہ ممی بھی اس کا حصہ ہوں گی۔ میں اپنے انویسٹر تبدیل کرنے کے بارے میں پروپوزل بنا رہی ہوں۔ تمہارا اور ابتسام کا ووٹ درکار ہوگا، اس نے آہستہ سے بتایا۔ لیکن وہ ہماری کمپنی کے اہم سرمایہ کار ہیں۔ میڈم کو یہ پروپوزل پسند نہیں آئے گا کیونکہ اسلام آباد میں ہمارے پاس ان سے اچھا انویسٹر نہیں ہے۔ شیلڈ اسٹار کی سرمایہ کاری کا کاروبار حلقے میں مشہور ہے اور ہمیں مضبوط بنا سکتی ہے۔ براہ راست اسے کہہ نہیں سکا کہ اس کا فیصلہ کس قدر احمقانہ ہے۔ امارہ نے ایک لمحے کو لیپ ٹاپ اسکرین پر دیکھا جہاں اس کا تیار کردہ پروپوزل بس آخری مراحل میں تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ارشد بھی رک گیا۔ اسے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے تھا۔ کل وہ الفا سیکیورٹی گروپ والوں کو شرمندہ ہرگز نہیں دیکھنا چاہے گا، اور امارہ کا پروپوزل یعنی ان سب کا پروپوزل
میں آج ممی سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں کیونکہ میں واقعی ان کو اپنا سرمایہ کار نہ بنانے پر غور کر رہی ہوں۔ زمرت مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ میں کم از کم ذاتی دشمنی کی وجہ سے کاروبار کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی۔ اس کا انتقامی سلوک، اس کا متنفر رویہ، یہ سب میری ذات تک تو ٹھیک تھا، لیکن وہ الفا سیکیورٹی گروپ کی کریڈیبلٹی خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو میرے لیے ناقابل قبول ہے، اس نے صاف لہجے میں کہہ کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ شیر نے گہری سانس لی اور پھر نرمی سے کہا، میں پھر بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ذاتی معاملات ہمارے کاروباری فیصلوں کو متاثر نہیں کرنے چاہیے۔ اتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے آپ کو نظر ثانی کرنی چاہیے۔ سرمایہ کاروں کی دنیا میں اس کمپنی کی منولی ہے، وہ ہمارے ہاتھ سے نکلے تو کسی دوسرے کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ امارا نے غور سے شیر کی بات سنی، لیکن وہ ابھی بھی ششپنج میں مبتلا تھی۔ میں آپ کی تشویش کو سمجھتا ہوں، لیکن کاروباری فیصلے فائدے نقصان کو دیکھ کر لیے جاتے ہیں، نہ کہ جذبات کی بنیاد پر۔ یہ کمپنی بہت سے لوگوں کی محنت اور خوابوں کا نتیجہ ہے اور ہمیں اسے مزید مضبوط کرنے کے لیے ہر ممکن موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ شیلڈ اسٹار کی شہرت بے عیب ہے تو ہماری کمپنی کی اقدار بھی اہم ہے۔ اگر آپ ان پر اعتماد نہیں کرتی تو کل کو میٹنگ کے بعد ہمیں ایک متبادل حکمت عملی تیار کرنی ہوگی تاکہ ہم اچھے انویسٹر ڈھونڈ سکیں۔ اگر آپ اپنوں کو اعتماد میں نہیں لیں گی تو ڈھہ جائے گی۔ ابھی فیصلہ جلد بازی ہے۔ قبیلے کا سردار ایک کاروباری مشورہ دے رہا تھا۔ میں جانتی ہوں وہ ایک سمجھدار سرمایہ کار ہے، لیکن مجھے اپنی کمپنی کا مستقبل کسی ایسے انسان کے ہاتھوں میں نہیں دینا جو مجھ پر بھروسہ نہیں کرتا۔ میں تمہاری بات مان لیتی ہوں، لیکن کل کی میٹنگ میں ہمیں ان کے ارادے کا اندازہ لگانا ہوگا اور اس کے لیے میں ایک ترپ کا پتا ضرور پھینکوں گی، تبھی میں کوئی حتمی فیصلہ کر سکوں گی۔ شیر نے مطمئن انداز میں سر ہلایا، یہی بہتر ہوگا، اور اگر آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ امارا نے سر ہلایا۔ اسی لمحے بے نیاز سے انداز میں دروازہ کھول کر ابتسام اندر داخل ہوا۔ ارے واہ! وہ کھلے دل سے مسکرایا۔ امارا نے اتنے عرصے میں پہلی مرتبہ قدر ناگواری سے اس کے اس طرح آنے کو نوٹ کیا تھا اور اسے یہ لاپرواہ طریقہ پسند نہیں آیا تھا۔ تم دونوں ابھی تک آفس میں ہو؟ وہ آگے آتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تم لوگوں کی خوش نصیبی ہے، آج میرے ساتھ ڈنر کر سکو گے۔ بولو کہاں چلے؟ میں فائل دینے آیا تھا، اب چلتا ہوں۔ ڈنر پھر کبھی۔ شیر نے اسے بھی انکار کیا کیونکہ رات بہت ہو چکی تھی۔ کیا یار شیر بلوچ، وہ ناراض ہوا۔ امارا تم ہی کہو اسے۔ امارا نے ان دونوں کو دیکھا۔ ابتسام سے جانے دو، اس کی بیٹی انتظار کر رہی ہے۔ امارا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے واقعی اتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا اور اس وقت گھر جا کر اچھے سے سونا چاہیے۔ خدا حافظ۔ ارشد اجازت لے کر کمرے سے نکل گیا۔ امارا نے بھی اپنی چیزیں سمیٹی اور فائل اٹھائی جو اردشیر ابھی دے کر گیا تھا۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے ابتسام کو دیکھا جو کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مسکرا کر اس تک پہنچی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ چلو ہم بھی نکلتے ہیں۔ کہاں؟ وہ چونکا۔ امارا ایک لمحے کے لیے خاموش رہی اور اسے غور سے دیکھا۔ ڈنر پر؟ وہ مسکرائی۔ ابھی گھر چلتے ہیں نا امارا؟ میں تو شیر کی وجہ سے کہہ رہا تھا، جب کا گاؤں سے واپس آیا ہے کچھ الجھا ہوا ہے۔ ہم پھر کبھی ڈنر پر چلیں گے۔ امارا ہنوز مسکراتی رہی، البتہ ہاتھ کی مٹھیاں بھیج لی۔ ٹھیک ہے پھر میں نکلتی ہوں، کچھ کام ہے۔ مسکراتے ہوئے کہہ کر وہ آفس سے باہر نکل گئی۔ کمرے میں تتلیوں کی روشنیوں کا عکس اس کے جانے کے بعد بھی جھلملاتا رہا۔ کیا اسے نظر نہیں آتا کہ میں اس کے لیے کیا محسوس کرتی ہوں؟ کیا وہ مجھے ڈور میٹ بنتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے؟ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی لفٹ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ابتسام حیران سا کمرے کے درمیان کھڑا رہ گیا۔ اسے کیا ہوا؟ اس کا فون بجا تو اس نے اسکرین سامنے کی اور فون کان سے لگاتے ہوئے وہ مسکرا رہا تھا۔ ڈنر؟ کہاں؟ اوکے میں تمہیں پک کر لیتا ہوں، ظاہر ہے اکیلا آؤں گا۔ اس نے جلدی سے حامی بھر لی۔ باہر کوریڈور میں وہ جا رہی تھی۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کیا اور لفٹ تک کا راستہ بس ایک پل میں پاٹ لینا چاہتی تھی۔ اردشیر وہیں تھا اور کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس نے بٹن دبانے کو ہاتھ بڑھایا لیکن ہاتھ وہیں روک دیا۔ سامنے سے تیز تیز قدم اٹھاتے وہ آ رہی تھی۔ اردشیر بھول گیا کہ وہ کال پر بات کر رہا ہے۔ وہ تو اس کے اپنی جانب بڑھتے قدم گن رہا تھا، صرف 7 قدم۔ 7 قدموں بعد وہ لفٹ کے اندر آ چکی تھی۔ اسے جگہ دینے کو وہ ذرا سائڈ پر ہو گیا۔ B1 اس کا ہاتھ بٹن پر دیکھ کر اس نے سرسری سے انداز میں کہا۔ وہ سر ہلا کر بٹن دبا چکا تھا۔ وہ بھی پارکنگ میں جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے بہزاد، میں 1-2 دن میں چکر لگاتا ہوں۔ وہ اس کا موڈ آف دیکھ چکا تھا۔ عنایت اللہ، آئندہ جب بھی آئے تو مجھ سے بات کروا دینا۔ وہ اس کی حرکات دیکھ سکتا تھا۔ وہ اپنے فون میں بلا وجہ ایپس کھول اور بند کر رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے؟ ارشد نے نرمی سے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔
اس نے بہت سے آنسو اپنے اندر اتارے۔ وہ ہر کسی کے سامنے نہیں رویا کرتی تھی، ارشیر سے ویسے بھی کوئی خاص تعلق نہیں تھا۔ وہ ابتسام کا دوست تھا، الفا سیکیورٹی والوں کا ورکر تھا، اور بس۔ وہ اتنے قریب نہیں تھے کہ کسی کی ذاتیات کے بارے میں سوال کرتے۔ ابتسام نے کچھ کہا ہے، وہی نرمی بھرا انداز۔ اس نے زور سے سر نفی میں ہلایا۔ لفٹ رک کیوں نہیں رہی؟ یہ مختصر سا راستہ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ بس یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، آئسولیشن چاہتی تھی۔ آخر کار لفٹ رک گئی، وہ تیزی سے باہر نکل گئی اور وہ وہیں کھڑا رہا۔ عمارہ سماعت ساکن ہوئی، دل بے یقین ہوا۔ اس نے پہلی مرتبہ اسے نام سے پکارا تھا۔ وہ تھم گئی۔ اس کے منہ سے میڈم یا مس میٹامورفوسس سننے کی عادی تھی۔ وہ اس کا نام لے رہا تھا، وہ کیوں بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کسی کو اپنا ہمراز اور ہمدرد نہیں بنانا چاہتی تھی۔ وہ رک گئی لیکن اسے دیکھ نہ سکی کیونکہ اس کی آنکھیں دگا کرنے لگی تھی۔ وہ اس وقت الفا سیکیورٹی کی گروپ کی مضبوط سی ای او عمارہ قریشی ہی رہنا چاہتی تھی۔ وہ ٹوٹ کر بکھری تو لوگ اس پر ہنسیں گے، ممی کو وہ اچھی نہیں لگے گی، وہ ہار جائے گی، وہ پیچھے رہ جائے گی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا اس تک پہنچا۔ عمارہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی لیکن اردشیر کو انکار ممکن نہیں تھا۔ اس کے احسان تھے اس پر، وہ بے مروتی نہیں دکھا سکتی تھی۔ عمارہ نے اس کی جانب دیکھا تو پارکنگ کی روشنی میں اس کا چہرہ دھندلا نظر آنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس نے اردشیر سے رکنے کا مقصد پوچھنا چاہا لیکن وہ پوچھ نہ سکی، وہ ان آنکھوں میں قید ہو گیا۔ سنہری آنکھوں نے شاید پہلی اور آخری مرتبہ اتنی چمکتی خوبصورت آنکھیں دیکھی تھی۔ وہ رکنے کی وجہ بیان نہ کر سکا، پلک تک نہ جھپکا سکا۔ وہ تتلی جیسی ہی تھی، خوبصورت، نازک اور قید، یا شاید قید کرنے والی۔ تم نے ابھی کچھ بھی نہیں دیکھا۔ وہ جلدی سے دوسری جانب منہ کر کے اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ آپ اتنی مضبوط کیوں بنتی ہیں عمارہ، جبکہ آپ واقعی نازک تتلی جیسی ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، بلکہ وہ اسے ڈانٹنا چاہتا تھا کہ وہ کیوں اپنے آپ کو تکلیف دیتی ہے۔ میں ایک مضبوط عورت ہوں، مسٹر اردشیر بلوچ۔ آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔ آپ اس کا یہ مطلب ہرگز مت نکالیے گا کہ میں کمزور ہوں۔ یہ ظلم مت کریں، نہ اپنے ساتھ اور نہ دوسروں کے ساتھ، وہ دل گرفتگی سے کہہ رہا تھا۔ عمارہ نے پہلی مرتبہ سخت نظروں سے اسے دیکھا اور اس کے عین سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ تم نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ کبھی کبھی کسی کو اپنی تکلیف میں شریک کرنا اچھا ہوتا ہے، تو کیا شریک ہونا چاہو گے میری تکلیف میں؟ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میں ابتسام سے محبت کرتی ہوں لیکن میں اسے خود سے محبت پر مجبور نہیں کر سکتی۔ وہ مجھے نہیں سمجھتا اور میرے جذبات کو سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ میری تکلیف یہ ہے کہ اگر وہ مجھے سمجھتا ہے تو میرے کارپیٹ بننے سے اس کی انا کو تسکین مل رہی ہے۔ تمہارا دوست بس۔ وہ بے اختیار چلا اٹھا۔ عمارہ طنزیہ انداز میں ہنسی۔ کیا ہوا، تم میری تکلیف میں حصے دار نہیں بننا چاہتے؟ وہ پوچھ رہی تھی اور وہ نہ کہہ سکا کہ وہ اس کی تکلیف میں ہی تو جل رہا ہے۔ آپ غلط راستے پر وقت ضائع کر رہی ہیں میڈم۔ ابتسام آپ کی منزل نہیں بن سکتا۔ اپنے آپ کو کسی کے لیے اتنا ارزاں مت بنائے کہ وہ آپ کی قدر کرنا چھوڑ دے، وہ سخت لہجے میں کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا لیکن عمارہ وہیں جم گئی۔ وہ اس سے کس لہجے میں بات کر کے گیا تھا؟ وہ حیرت زدہ تھی۔ I really don't know why sometimes I want to cry. I wish to scream and shout and let my feeling out. I am living like a king but still I miss something. I have nothing less but I can't feel happiness. اسلام آباد، پاکستان۔ کھانے کی میز سجی ہوئی تھی اور وہ ماحول میں عجیب سا سکون محسوس کر رہی تھی۔ کھانا تیار ہو چکا تھا۔ پنار نے بریانی بنانے میں اس کی مدد کی تھی اور اسفندیار نے کھیر بنائی تھی۔ اس وقت اسفندیار سربراہی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، پنار اس کے بائیں جانب نشست سنبھال کر بیٹھی ہوئی تھی اور مائدہ ان کے درمیان کھڑی دونوں کے گلاس میں پانی بھر رہی تھی۔ خوشبو تو زبردست آ رہی ہے، پنار نے مزے سے کہا۔ مائدہ کے سوٹ میں ملبوس تھی اور ہلکا بھورا رنگ اس پر اچھا لگ رہا تھا، البتہ اسفندیار اپنی خاکی شرٹ اور پینٹ میں ہی ملبوس تھا۔ مائدہ اسفندیار کے دائیں جانب جا کر بیٹھی اور بریانی کی ٹرے اسفندیار کی جانب بڑھائی جسے اس نے خاموشی سے تھام لیا۔ ان دونوں نے کھانا شروع کیا تو مائدہ کو لگا اب اسے وضاحت دینے کی ضرورت ہے۔ اس نے بولنے سے پہلے الفاظ تولنا چاہے۔ وہ ریسٹورانٹ سے جلد ہی واپس آ گئے تھے اور اب وہ بالکنی پر خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ مائدہ کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ پنار نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ گھر آ چکے ہیں اور مائدہ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ یوں بیٹھی تھی جیسے سب اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہو۔
اس کا چہرہ رویا رویا سا لگ رہا تھا۔ وہ ٹھنڈے کھلے آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا زیادہ سوچنے سے مسائل جلدی حل ہو جاتے ہیں؟ حیدر کی آواز پر اس نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ ہاتھ میں ایک مگ تھامے ہوئے تھا۔ اس نے چہرے پر بشاشت لانے کی کوشش کی، لیکن اس وقت چہرے پر فلٹر لگانے کا دل نہ کیا۔ حیدر کے سامنے وہ فیک کپ بنی تھی۔ میرا تم سے بات کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ وہ اس وقت تم میں اور ایک کپ چائے میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتی تھی۔ وہ اس تک آیا اور ریکنگ سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا اور کپ اس کی جانب بڑھایا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چائے کا کپ تھام چکی تھی۔ مہرنگ نے مدد مانگی تھی، اس سے کسی بے گناہ کو انصاف دلانا تھا اور میری مدد اسے کوئی راستہ دکھا سکتی تھی۔ میں قانون کو آپ دونوں جتنا نہیں سمجھتی، لیکن میں نے مہرنگ کی مدد کر دی کیونکہ میں دوستوں کو انکار نہیں کرتی۔ اس کا یہ جاننا ضروری تھا کہ زین العابدین کی موت کیسے ہوئی۔ اگر میں اس کی مدد نہ کرتی تو وہ اس کے قتل میں ملوث مانی جاتی۔ وہ سپاٹ سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں کھانا کھاتے رہے۔ پنار اب اسفندیار کو دیکھ رہی تھی جو خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا۔ میں نے آپ کے بنائے اصول کبھی نہیں توڑے لالا۔ اس کی آواز کانپی۔ اس سے آگے اس نے کچھ نہیں بولا۔ لیکن مہرنگ میری دوست ہے اور مجھے اس کے لیے حد پار کرنی پڑی۔ میں اپنی دوست کو کرائسس میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ غمگین سے لہجے میں اعتراف کر رہی تھی۔ فرحان نے بتایا کہ مان بھائی اسلام آباد آئے ہوئے ہیں۔ حیدر کے کہنے پر وہ خاموش رہی۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ وہ پھر پوچھ رہا تھا۔ عرصہ ہو گیا ہے، شادی کے ساتھ جڑی خوشی سے دل اٹھ گیا ہے۔ ارمان کے بارے میں بات کرنے سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ تم چاہتے ہو میں خوشی محسوس کروں، لیکن نہیں ہوتا۔ اب تو لگتا ہے بابا پر بھی بوجھ بن گئی ہوں۔ ارمان کو اب دو ٹوک فیصلہ کر لینا چاہیے۔ میں تھک گئی ہوں، بڑی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ تم خود ترسی کا شکار ہو رہی ہو مہرو۔ وہ مہرنگ ملک کا آئینہ تھا۔ اس نے سر اٹھا کر پھر آسمان کو دیکھا۔ کاش یہ آنسو پیچھے چلے جائیں۔ حیدر کے سامنے اسے مزید ٹوٹنے کی ضرورت نہ پڑے۔ دل میں گرہ نہیں پڑی تھی، لیکن اسے لگا رشتہ میلا ہو گیا ہے۔ میں کیسی عورت ہوں حیدر؟ اس نے گردن اس کی جانب موڑ کر پوچھا۔ میں ایک اچھی بیٹی نہیں بن سکی، ایک اچھی بہن نہیں بن سکی، ایک اچھی بیوی نہیں بن سکی، اور اب میں ایک اچھی دوست بھی نہیں رہی۔ اس آخری بات کا مطلب؟ وہ بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ جب میں وہ غیر قانونی پوسٹ مارٹم کر رہی تھی تب مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں کسی اندھی گلی کی جانب جا رہی ہوں، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹ سکی۔ مہرنگ میری بہنوں جیسی ہے، میں اس پر اعتماد کرتی ہوں۔ اس کے گلے میں گرہ لگنے لگی، جیسے مزید کچھ کہا تو رونے لگے گی۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ میں اچھی بہن نہیں ہوں نا لالا؟ اس نے سر اٹھا کر اسفندیار کو دیکھا۔ پنار نے دکھ سے مائدہ کو دیکھا۔ میں نے پھر آپ کی عزت کو خطرے میں ڈالا، پھر آپ کے اصول توڑے، پھر آپ کو میرے لیے آنا پڑا، لیکن مجھے ایک بے گناہ کو انصاف دلانے میں اپنا کردار ادا کرنا ضروری لگا۔ کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ میں رشتوں میں توازن نہیں کر پاتی۔ میں کیسی بری انسان ہوں۔ تم خاموش کیوں ہو اصفی؟ پنار کو مائدہ کے الفاظ چبھنے لگے، اسی لیے اس نے پہلی مرتبہ مداخلت کی۔ اسفندیار کو کچھ تو کہنا چاہیے، یا پھر وہ مائدہ کو اتنی آزادی دینے پر پچھتا رہا تھا؟ یہ سب آسان نہیں تھا لالا۔ آپ میری جگہ ہوتے تو یہی کرتے۔ آپ کو میری وضاحت بہت کھوکھلی لگ رہی ہے نا؟ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی۔ اسفندیار نے اسے دیکھا۔ میں جانتی ہوں جب پوری دنیا میرے خلاف کھڑی ہوگی تب بھی آپ میرے ساتھ ہوں گے لالا، میرے فیصلے کا دفاع کریں گے، میرے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آپ نے کہا تھا کبھی کبھار فیصلے دماغ سے نہیں دل سے کیے جاتے ہیں۔ مہرنگ کی مدد کرنے کو اس دل نے کہا تھا۔ وہ ہنس پڑی، زہر میں بجھی ہوئی ہنسی۔ مائدی کو آج جیل جانا پڑا۔ میں اس کے پاس مدد مانگنے گئی تھی اور اپنی لڑائیوں میں اسے دھوکہ دے بیٹھی۔ وہ ایک معصوم لڑکی ہے حیدر، اور میں اس سے غیر قانونی کام کرواتی پھر رہی ہوں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ مہرنگ ملک کو لگ رہا تھا اس کے گلے میں الفاظ پھنس گئے ہیں۔ زین العابدین کے قاتلوں نے مجھے دھمکانے کے لیے مائدہ کو ہراس کیا ہوگا، میرے بجائے اسے ذہنی مریض بنا دیا ہوگا۔ کیسے مرد ہیں یہاں کے! ہر بے عزتی کا بدلہ عورت سے کیوں لیتے ہیں؟ میں نے اسے ایسی جنگ میں ڈھکیل دیا جس کا بوجھ اسے نہیں اٹھانا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ وہ اسے خاموشی سے سن رہا تھا۔ میں نے یہ ظاہر کیا جیسے مائدہ کے جیل جانے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں اس گلٹ سے کیسے نکلوں گی کہ مائدہ کو میری وجہ سے ان کمینے مردوں کی دھمکیوں اور ہراسمنٹ کا نشانہ بننا پڑا؟ میں سب جانتی تھی، لیکن میں نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اور وہ حیدر کے کندھے پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔
تم نے جو کیا وہ خطرناک تھا مائدہ، تمہیں کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا، ہم میں سے کوئی تم تک نہ پہنچ پاتا تو کیا ہوتا۔ میں اس وقت اپنا نہیں سوچ سکی لالا، میں یہ سوچتی رہی کہ اگر میں نے وہ کام نہ کیا تو مہرنگ کے ساتھ کیا ہوگا۔ میں اسے دوبارہ کھونا نہیں چاہتی تھی، وہ 3 سال بعد میرے پاس آئی تھی، میں اسے انکار نہیں کر سکی۔ اس نے سر جھکائے کہا، مائدہ نے کچھ ایسا بھی غلط نہیں کیا کہ تم اسے معاف نہ کر سکو۔ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، کلوزنگ سٹیٹمنٹ دو، پنار نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو اسفندیار نے میں تم سے بیزار ہو گیا ہوں والی نگاہ اس پر ڈالی اور اس نے مسکراتے ہوئے شانے اچکائے۔ مجھے تم پر فخر ہے۔ اسفندیار نے ہمیشہ کی طرح اسے کھڑا ہونے میں مدد دی۔ مائدہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور پھر وہ کھل کر مسکرا دی۔ اسے کلوزنگ سٹیٹمنٹ پسند آئی تھی، وہ اسے اس طرح کے معاملات کو ڈیل کرنا سکھانے لگا، یعنی ان دونوں کو مائدہ کی بات کا یقین ہو گیا تھا اور وہ سچ مچ میں ہلکی ہو گئی، جیسے آج کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ طویل اور تھکا دینے والے دن کے بعد نیا اور پر امید دن شروع ہوا تھا۔ صبح صادق کے سورج نے اپنی سنہری کرنوں سے اسلام آباد کو روشن کر دیا تھا۔ اسلام آباد نے آہستگی سے سانس لیا، جیسے خود کو نئے دن کے لیے تیار کیا، کیونکہ وہ ہزاروں خوابوں کی کہانیاں اپنی سرگوشیوں میں بنے جا رہا تھا۔ زمرد اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی کافی کے مگ سے سپ لے رہی تھی، اس کے ریشمی بال کسی آبشار کی طرح اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ صبح کی تازہ ہوا، باغ سے اٹھتی گلابوں کی خوشبو اور کافی کا کڑوا ذائقہ، سب مل کر ایک لطیف سی فضا پیدا کر رہے تھے۔ وہ ایک نئے دن کے لیے تیار تھی۔ اندر میز پر اس کا لیپ ٹاپ اب بھی مدھم روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ عمارہ مسکراتے ہوئے گھر کی بیرونی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ سیاہ پینٹ کوٹ کے ساتھ اس نے گردن میں سرخ مفلر ڈال رکھا تھا جو ہوا میں تتلی کے پروں کی طرح لہرا رہا تھا۔ پیروں میں سرخ ہیلز تھی جو اس کا کمفرٹ تھی۔ وہ پورچ تک پہنچی تو ڈرائیور اور کار تیار کھڑے تھے۔ اس نے کار کی چابی لے لی اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ نرم دھوپ نے صدر کے اس گھر کو بھی روشنی بخشی تھی، جہاں دلوں میں امنگوں کی ہلکی سی جلن تھی۔ مہرنگ نے سائم سے لڑ کر اپنی پسند کا پراٹھا لے لیا تھا اور وہ اسے چڑھاتے ہوئے کھا بھی رہی تھی، اور وہ اسے موٹی بھینس کہے جا رہا تھا۔ رات کو کیا ہوا تھا سب کو یاد تھا، لیکن دہرانا کوئی نہیں چاہتا تھا۔ آدھا پراٹھا کھا کر باقی آدھے پر جیم لگا کر اسے ایک ٹشو میں لپیٹ کر اپنے بیگ میں ٹھوس لیا۔ ٹفن باکس لے جانے سے اس کی شان گھٹتی تھی۔ ٹشو سے ہاتھ صاف کرتی، اپنی فائلز اٹھاتی، وہ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اسے میٹرو سے جانا تھا، تھوڑی سی واک تھی اور اسی بہانے پراٹھا ہضم ہو جانا تھا۔ سفید کوٹ پہنے وہ ناشتے کی میز پر ان دونوں کا ناشتہ لگا رہی تھی، گویا کہ وہ لیٹ ہو رہی تھی، لیکن ان دونوں کو اپنے گھر کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ جب وہ ناشتہ لگا چکی تو اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بجا کر ان دونوں کو اپنے جانے کا اور ناشتہ لگ جانے کا بتایا۔ لاؤنج میں واپس آ کر اس نے صوفے پر سے اسٹیتھوسکوپ اٹھایا اور گہرا سانس لیا۔ رات کے واقعات اسے بھولے نہیں تھے، لیکن وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والی لڑکی نہیں تھی۔ مائدہ کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی۔ آج کا دن مائدہ اور قزئی کے نام۔ اس نے خود کو ہر سوچ سے بے نیاز کر کے نعرہ لگایا اور بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ لوگوں کے دکھ درد کا مداوع کرنے والی تھی۔ اس کے ہاتھ وہ تھے جن میں شفا تھی، اور اس کا دل وہ تھا جس میں چٹانوں جیسا حوصلہ تھا۔ وہ مائدہ اور قزئی تھی، اور وہ عام لڑکی نہیں تھی۔ وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈالتی، گھر کا دروازہ باہر سے لاک کرتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ G5 اسلام آباد۔ گھر سے نکل کر وہ تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی، کیونکہ لفٹ کے باہر بھی ایک لمبی لائن لگی ہونی تھی۔ چند سیڑھیاں ہی نیچے گئی ہوگی کہ سامنے سے اس بلڈنگ کی مالکن اوپر آتی ہوئی نظر آئی۔ چہرے پر سختی اور تحقیر کی واضح جھلک تھی۔ وہ سلام کر کے آگے بڑھنا چاہتی تھی، لیکن وہ راستے میں کھڑی تھی۔ رکو لڑکی، میں تمہاری طرف ہی آ رہی تھی، وہ دوپٹے کو مضبوطی سے اپنی گردن کے گرد لپیٹے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مائدہ نے ارد گرد نظر ڈالی اور ان سے آہستہ بولنے کی منت کی۔ وہ نحوست سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ نوٹس رکھ لو، 10 دن کا وقت ہے، اپنا سامان اٹھاؤ اور فلیٹ خالی کرو۔ تمہاری بہت شکایات موصول ہوئی ہے، میں تمہاری وجہ سے اپنے اچھے اور سلجھے ہوئے کرایہ داروں کو ناراض نہیں کر سکتی۔ مائدہ نے حیرت سے مالکن کی طرف دیکھا۔ کیا وہ اس سے گھر چھوڑنے کا کہہ رہی تھی؟ خالہ ایسا تو نہ کرے، کیا میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ اگر آپ رات والے واقعے کی وجہ سے یہ سب کر رہی ہے تو میں بے قصور ہوں۔ حالات کے پیش نظر وہ منت و ریاضت کرنے لگی۔
بے قصور بیوی رات جیل میں گزار کر آئی ہو اور جیل سے آنے والیاں بے قصور نہیں ہوتی۔ یہاں لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ میں نے ایک مجرم کو رات بھی یہاں کیوں گزارنے دی۔ تم نے یہ کچھ کرنا ہے تو کہیں اور جا کر کرو، یہ جگہ خالی کرو، بے رحمی سے بولی وہ جو کل کو بھلا کر آج کا دن مثبت طریقے سے گزارنا چاہتی تھی، زخمی سا ہنستی۔ خالہ میں یہاں 2 سال سے رہ رہی ہوں، آپ کو میرے کردار کا پتہ ہے، میرے پیشے کا علم ہے، میں نے اپنی زندگی دوسروں کی مدد کے لیے وقف کی ہے، آپ کو لگتا ہے میں کسی جرم میں ملوث ہو سکتی ہوں؟ ان کی نظروں میں مائدہ کے لیے بے تحاشا تحقیر تھی، وہ نئے کرایہ داروں کو مائدہ کی مثالیں دیا کرتی تھی اور اب یہ سب باتیں اپنے وکیل کو سناؤ، میرے پاس تمہارے لیے وقت نہیں، نئے کرایہ دار فلیٹ دیکھنے آئیں گے، چابی دے دو۔ خالہ اس وقت مجھے چھت سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں بے گناہ ہوں، میری بات کا یقین کریں، پولیس بھی مجھ پر کچھ ثابت نہیں کر سکی، میرے پاس تمہاری کہانی سننے کا وقت نہیں ہے، یہ جگہ خالی کرو اور اپنا کچرا کہیں اور لے جاؤ، 10 دن کا وقت ہے ورنہ میں پولیس کو بلاؤں گی، مالکن نحوست سے کہتی وہاں سے واپس مڑ گئی اور مائدہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کا دل و دماغ انتشار کی زد میں آ گیا، روح پر چھایا رات کا خوفناک سکوت اس کی یادداشت پر بوجھ ڈالنے لگا، وہ جو سب بھولنے کی تگ و دو میں تھی سب یاد آ گیا، جیل کی تاریک رات، دیواروں پر رینگتے حشرات اور پولیس اہلکاروں کی خوفناک ہنسی، ان کی بے حیا نظریں اس کے وجود میں ہتھوڑے کی طرح گونجنے لگے، وہ مرے قدموں سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ مائدہ تمہیں مضبوط رہنا ہے، ایک ہاتھ میں گھر خالی کرنے کا نوٹس اور دوسرے ہاتھ میں بیگ تھامے وہ بے دھیانی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی، یہ دنیا مجھے توڑنے کی کوشش کرے گی لیکن میں جھکوں گی نہیں۔ اس نے نوٹس کو ہاتھ میں بھیج ڈالا، اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ ابھی زرمینہ کے لیے انصاف لینا ہے مائدہ، کمزور پڑنے کا وقت نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ سے بیگ چھوٹ کر سیڑھیوں پر گر گیا، ٹوٹ بیگ سے اس کا سارا سامان سیڑھیوں پر لڑکتا ہوا آخری سیڑھی پر رک گیا، وہ مرے قدم اٹھاتی سیڑھیاں اتر رہی تھی، کوئی اس کا سامان اٹھانے میں مدد کر رہا تھا، کوئی اسے پانی دینے کی کوشش کر رہا تھا، کوئی اسے سہارا دینے کو آگے بڑھ رہا تھا، اور اسے بس اتنا یاد تھا کہ 10 دن میں گھر خالی کرنا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر سرمئی آنکھوں والے کو دیکھا، وہ کون تھا؟ وہ پہلے بھی آیا تھا، وہ کون تھا؟ اس کا دماغ سن کیوں ہو گیا تھا؟ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناؤں گی، آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔